دراصل میں مسجد میں تقریر کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں جن کی ہم نے جوتیاں سیدھی کی ہیں اور جن سے ختم نبوت کا اور قادیانیت کا درس سیکھا ہے، ان حضرات کا یہ کام ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں مسجد میں یہ عقیدہ ختم نبوت تعصب نصرت رسالت وجہ قادیانیت بیان کرتے ہیں۔ اصل جو قادیانیت ہے وہ قادیانیت کا وہ ان کا کریکٹر ہے جس کو مسجد میں بیان کیا جا سکتا۔ آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے کہ پوری دنیا کے قادیانیوں کو بے حد شوق ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان مسلمانوں کا ایمان چھین لیں۔ پھر وہ مختلف تعبیرات کے ذریعے کہیں جلائے نبوت کی بات کریں گے، کہیں وفات مسیح کی بات کریں گے، ایسے ٹیکنیکل تعبیرات بیان کریں گے جن پہ ہمارے بچوں کا، نوجوانوں کا، جو آپ جیسے طالب علم ہیں، ان کا اس میں مطالعہ ذرا کم ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام جتنے بھی قادیانی ہیں ان کو ایک ٹارگٹ ملتا ہے کہ بھائی آپ نے مسلمانوں کو تبلیغ کرنی ہے اور ان کو نعوذ باللہ قادیانی بنانا ہے۔ وہ کسی بھی طریقے سے لڑکی کے چکر میں، نوکری کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں، ویزے کے چکر میں ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے اس فیلڈ میں کچھ 34-35 سال ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا میں مجھے کوئی سنگل ایک قادیانی بھی ایسا نہیں ملا اگر ہم اسے یہ کہیں کہ آج ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پر بات کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ سے مناظرہ نہیں کرے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جو بچے ہیں ان پہ گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے دو چیزوں کا۔ نمبر ایک کہ جتنے بھی سامعین ہیں وہ سارے شادی شدہ ہوں۔ نمبر دو سارے بغیر وضو کے ہوں۔ اب دونوں چیزیں جہاں نہیں ہیں تو اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار بھی بیان نہیں سکتا۔ اور تیسری شرط ہوتی ہے کہ مسجد بھی نہ ہو، مسجد سے باہر بات کریں تو پھر بتاتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار کیا ہے۔ میں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میرا قادیانی کو یہ ہمیشہ چیلنج رہتا ہے کہ آپ گوگل پہ چلے جائیں اور وہاں لکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اور آپ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اور اس کے ساتھ حکیم نور الدین کی تصویر، ایک مرزا قادیانی کی تصویر رکھ لیں اور ایک حکیم نور الدین کی تصویر رکھ لیں، اور اس کے بعد جو مرزا قادیانی کے بچے ہیں بشیر الدین، بشیر احمد، مبارک احمد، مبارکہ، حفیظ، یہ ساری تصاویر رکھ لیں۔ آپ کسی قادیانی سے کہیں اور میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کسی ایک بچے کی شکل مرزا قادیانی سے نہیں ملتی۔ میں نے اپنی کتابوں میں، تقریروں میں، رسالوں میں، تحریروں میں ہزار دفعہ ان سے کہا ہے کہ یار یہ جو میں بات کہتا ہوں آپ میری بات جو ہے ہائی کورٹ میں لے لیں، کورٹ میں لے لیں، میرے خلاف کیس کریں، پھر میں عدالت میں ثابت کروں گا کہ یہ بچے کس کے ہیں۔ اب اس طرح کی جو باتیں واقعی ان کو بڑا شوق ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں مطلب مناظرے کرنے کا، فلاں کرنے کا، لیکن کبھی بھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کریکٹر پہ نہیں آئے۔ جتنے سابق قادیانی ہیں، شفیق مرزا صاحب ہیں، مرزا محمد حسین ہیں، طاہر رشید صاحب ہیں اور عبدالکریم شیخ ہیں، رحید صاحب ہیں، یہ جتنے حضرات ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں جو لکھا ان کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آدمی حیران پریشان ہوتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ادروائز جہاں وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی اولاد کا، اس کی بیوی کا، اس کی بیٹیوں کا، اس کے بیٹوں کا، اس کے خلیفوں کا، اس کے دوستوں کا کردار جو ہے یہاں بیان نہیں ہو سکتا۔ میں
سنگل من آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک سابق قادیانی ہیں، ان کا نام ہے مرزا محمد حسین۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد، قادیانی چھوڑنے کے بعد کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے فتنہ انکار ختم نبوت۔ کسی زمانے میں یہ کتاب بڑی ہی نایاب تھی۔ اب یہ کتاب ہمارے مخدوم حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے اس کتاب کو، وہ جو 60 جلدیں ہیں اختصار قادیانی، اس کی غالباً میرا خیال ہے، ہمیں تھوڑی طور پر یاد نہیں، غالباً وہ کوئی 51-52 جو جلد ہے، اس میں یہ مکمل کتاب آ گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں لائبریری میں موجود ہوگی۔ کسی زمانے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لاہور شہر کے بڑے بڑے جو صاحبان علم و فراست تھے، ان کی کا کھانا کیا تھا۔ اس کھانے میں مرزا محمد حسین کو بلایا۔ یہ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خود بات بتایا۔ تو مرزا محمد حسین صاحب جو سابق قادیانی تھے، ان کو بلایا۔ ابھی کھانا لگ رہا تھا، تو کھانے کی ٹیبل پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مرزا محمد حسین سے پوچھا کہ مرزا محمد حسین ایک بات تو بتاؤ یار، کہ تمہارے پورے جسم پہ ایک بھی بال نہیں، سر کا، مونچھوں کا، داڑھی کا، یہ بھامیں، کوئی ایک، یہ ہاتھوں کا، یہ پاؤں کا کوئی ایک بھی بال نہیں ہے۔ تو کہنے لگے وہ ایک بھی بال نہیں ہے، یہ کیا ہوا؟ تو مرزا محمد حسین نے کہا کہ اگر میں آپ کو بتا دیا تو آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے یقین نہیں کریں گے بلکہ ہو سکتا ہے مجھے اس محفل سے نکال دیں۔ وہ بڑا تجسس ہوئے، وہاں تو بڑے صحافی، سابق جج صاحبان، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے پڑھا کہ یار ایسا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یار مجھ سے آپ نہ پوچھیں، اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کہیں گے یہ بندہ پاگل ہے، یا میری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے جسم میں یہ جو کوئی ایک بھی بال نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ساری وجہ انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کی تصدیق بتایا کہ مجھے یہ مرزا محمد حسین۔ انہوں نے بار بار سوالات کرنے کے بعد یہ بتایا مرزا محمد حسین نے کہ میں مرزا بشیر الدین محمود، مرزا قادیانی کا جو بیٹا وہ خلیفہ نام نہاد، اس کے بچوں کو میں پڑھاتا تھا، اور ان کے گھر میں آنا جانا تھا میرا فریکوینٹلی، میں جا سکتا تھا کسی وقت بھی، ان کی فیملی کا میں ممبر تھا، رائے فیملی کا۔ کہنے لگے کہ ایک دن میں گیا تو میں ان کے گھر میں داخل ہوا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک کمرہ دروازہ کھلا تھا، اندر کمرے کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی بیٹی امت الحفیظ کے ساتھ زنا کرتا، اور یہی بات شفیق مرزا جو سابق قادیانی ہیں، ان کی کتاب ہے شہر صدوق۔ وہ کتاب لکھنے کے بعد اثر دراز زندہ رہے، یہ 2 سال پہلے فوت ہوئے ہیں۔ وہ اکثر قادیانی سے کہتے رہے کہ آپ میری اس بات کو لے کے کورٹ میں چلے جائیں، چیلنج کریں، میں عدالت میں جواب دیتا ہوں۔ تو مرزا محمد صاحب کہنے لگے کہ جب میں نے دیکھا کہ مرزا بشیر الدین محمود اس قدر بغیرت انسان کہ اس نے اس کو دروازہ بھی، کنڈی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ایک وہ کم سن اور لڑکی 10-12 سال کی، اس کے ساتھ یہ منہ اپنی سکی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، تو کہتے میں حیران پریشان ہو گیا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، زمین سے پاؤں سے زمین نکل گئی، یہ کیا؟ کہتے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مرزا بشیر الدین محمود شرمندہ ہو کے باہر نکل گیا، اس کی بیٹی بھی نکل گئی، لیکن جس چیز سے میرے جسم کے سارے بال ایک رات میں ساری جسم کے بال جو میرے ختم ہو گئے، گر پڑے،
وہ یہ تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو زنا کر رہا تھا اس کی پیٹھ کے نیچے قرآن مجید رکھا تھا۔ دنیا میں ان جیسا کوئی گستاخ رسول، گستاخ قرآن وغیرہ شاید دھرتی میں آج تک پیدا نہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے بات میں بڑی مشکل سے آپ سے بات کی ہے تاکہ مجھے کیس سمجھانے میں آسانی ہو کہ ان کے ساتھ اجرائے نبوت کا یا ان کے ساتھ وفات مسیح کا تعلق ہی نہیں۔ آپ ان سے کریکٹر میں بات کریں کہ آپ اپنے کریکٹر میں آئیں۔ اتنی دیر میں مرزا محمد صاحب زندہ رہا، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی اس کے خلاف مقدمہ درج کرے پیپر۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا، میں نے تعلیم کی یہ واقعات ایک نہیں ہزاروں واقعات لکھے اپنی کتابوں میں، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے گالی نہ دیں، آپ میرے خلاف کیس کریں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں پیسے مجھ سے لے لیں، میں آپ کو وکیل کروا دیتا ہوں تاکہ عدالت میں جو انہوں نے آج تک میرا وہ چیلنج قبول نہیں کی۔ مرزائیوں کا جو کریکٹر ہے اس قدر مستحیل، اس قدر فوج، اس قدر گندا، اللہ کی قسم یہ مسجد میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک۔ سب سے پہلے جو سیرت المہدی کی کتاب آئی ہے، اگر آپ نے نام سنا ہو، مرزا بشیر احمد ایم اے کی کتاب ہے سیرت المہدی۔ اس سیرت المہدی کی جو کتاب ہے، یہ جو پہلا ایڈیشن شائع ہوا، تو پہلا ایڈیشن شائع ہونے کے بعد جب وہ 10 12 15 نسخے تقسیم ہو گئے، اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ وہ یہ کتاب اس طرح سے نکل گئی، تو انہوں نے فوری طور پہ وہ ساری کتاب جو 12 14 15 نسخے تقسیم ہو چکے تھے وہ بڑی مشکل سے واپس لائے، لیکن ان میں کئی نسخے ایسے رہ گئے جو ان کو پتہ نہیں چلا اور آج تک نہیں ان کو ملے، اور ان میں سے یہ نسخہ جو ایک نسخہ ہے وہ ہمارے دوست ہیں عبدالکریم شیخ صاحب، ان کے پاس یہ نسخہ موجود ہے۔ اب سیرت المہدی جو ہے، نعوذ باللہ، سیرت المہدی کا نام تو آپ نے سنا ہے، سیرت المہدی کی ایسی کتاب ہے کہ 10 قادیانی بیٹھے ہوں تو آپ وہ کتاب ان کے پاس پھینک دیں تو قادیانی بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس میں عجیب طرح کی روایات ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بٹن کس طرح بند کرتے تھے، نیچے والا بٹن اوپر والے تاج میں وہ اپنے چابی جو تھی وہ اپنے آزاد کے ساتھ باندھتے تھے، وہ یہ جو اس وقت جو ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مرزا خالی نماز پڑھتا تھا تو منہ میں پان رکھ کے کرتا تھا، اس طرح کی بے شمار بہودہ روایات ہیں۔ قادیانیوں کی یہ جو کتاب سیرت المہدی ہے، یہ ان کے نزدیک یہ حدیث کی کتاب ہے۔ یہ وہ جس طرح بخاری شریف یا مسلم شریف میں حدیث ہوتی ہے جی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو نعوذ باللہ وہ جو گشتی ہے نا جی، سوری وہ جو نصرت جہاں بیگم ہے، اس کو جو نعوذ باللہ ام المؤمنین کہتے ہیں۔ تو اب مسجد میں تو اس طرح کی باتیں نہیں نہ ہو سکتی کہ بھی آپ مجھے کہیں کہ میں اس کو وہ فرماتی ہیں آگے پھر وہ جو مرزے میں الفاظ کیا ہے، یہ نعوذ باللہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ان کو کے ہاں۔ اب اس میں جو پہلی کتاب ہے، میرا قادیانیوں سے چیلنج ہے کہ اگر یہ قادیانیوں کے یہ جو ربوہ، یہ جو جناب یہ جو اپنا ان کا خلافت لائبریری ہے، یہ اس میں کتاب پڑھی ہوئی ہے، کسی قادیانی کو ضرورت نہیں تو جا کے وہ یہ پوچھ لیں کہ جناب یہ مجھے کتاب دکھائیں، میں اس کا پہلا ایڈیشن دیکھنا چاہتا ہوں، کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کتاب وہاں پڑھی ہوئی ہے، اس میں یہ روایت ہے، اور اس میں کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمدی بیگم کے عشق میں جب مبتلا ہوا تو وہ بیان کرتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نصرت جہاں بیگم کہتی ہے کہ فرماتی ہیں کہ تمہارے ابا بشیر احمد کہتی ہے تمہارے ابا حضرت مسیح موعود جب محمدی بیگم کے عشق میں بری طرح مبتلا ہوئے تو ان کو نہ دل کو چین آتا تھا نہ رات کو نیند آتی تھی، تو وہ بہت پریشان تھے، لہذا ایک نوکرانی کے ذریعے محمدی بیگم کی حیض والی شلوار منگوا کے ان کو دی گئی، تو حضرت صاحب اس کو چوم کے آنکھوں کو لگا کے سر پر باندھتے تو حضرت کو سکون آتا۔ اگر یہ روایت اس میں موجود نہ ہو، اگر یہ روایت وہاں پہ موجود نہ ہو،
میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قادیانی جو مجھے سزا دینا چاہے مجھے کرو۔ اس پہ بحث کرنی چاہیے آپ کو۔ انہوں نے کوئی قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پہ بات نہیں کرتا۔ ہمارے مولانا عزیز الرحمان جلندری جو حضرت مولانا محمد جلندری رحمۃ اللہ کے ساتھ جاتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنے نیک اتنا متقی آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان جلندری صاحب جو اس وقت ناز میں آیا ہماری عالمی وجہ سے خود مجھے نے بتایا، کہا کہ مرزا حکیم نور الدین جب مرزا قادیانی کے گھر آتا تھا تو نصرت جہاں بیگم اسے چٹا ککڑ کہہ کے بلاتی تھی کہ آ گیا میرا چٹا ککڑ، اور ککڑ کا آپا ہوتے وہ ککڑ چٹا ککڑ کرتا کیا ہے۔ اب یہ مسئلہ کی سب ہے بھی ہو سکتے، اس لیے پھر انشاءاللہ کبھی میں حاضر ہوں گا تو میں آپ سے عرض کروں گا مرزا قادری کے کریکٹر، اور انشاءاللہ ہم باہر چوک میں بیٹھیں گے اور سب شادی شدہ جو ہوں گے وہ لیں گے، بغیر وضو کے ہوں گے اور مسجد کے بعد وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ان کی اولاد پیدا کس طرح ہوئی، کس طرح ہوئی اور کس نے کی۔ انشاءاللہ یہ دن کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ قادیانیوں کو میں نے عرض کیا کہ جس طرح ان کے جو کفریہ عقائد ہیں ان کو بڑا شوق ہے قادیانیوں کو مناظرہ کرنے کا۔ اگر آپ لوگوں نے، اگر آپ حضرات نے سمجھنا ہو کہ قادیانیت کیا ہے، تو جب تک آپ 1857 کی جنگ آزادی نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو قادیانی سمجھ نہیں آ سکتی کہ قادیانی کیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی جو ہے، مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی جو تھی اس میں مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ انگریز بڑا پریشان تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ مسلمانوں سے ہمیں نجات مل جائے کہ یہ جہاد نہ کرے۔ انہوں نے بہت زیادہ طریقے آزمائے۔ ایک طریقہ یہ بھی آزمایا کہ اگر آپ اس پہ لکھیں گوگل پہ گلیڈ سٹون، ان کا وزیر اعظم تھا گلیڈ سٹون، اس گلیڈ سٹون وزیر اعظم کے دور میں ایک قرارداد پیش ہوئی کہ صاحب جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی قرآن مجید کے نسخے ہیں وہ سارے نسخے اکٹھے کر کے نعوذ باللہ ان کو دریا سمندر گول کر دیں، تاکہ کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کو جہاد کا جذبہ دیتی ہے۔ اب آپ بات یاد رکھیے گا کہ شروع سے لے کے اب تک تمام غیر مسلم طاقتوں کا، یورپی یونین کا، اقوام متحدہ کا، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، ناروے، جرمنی، انگلینڈ، تمام دنیا کے غیر مسلم طاقتوں کی ایک ہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے دو چیزیں اگر ختم ہو جائیں گی تو جس وقت ماضی مسلمانوں کے ہم غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ دن رات ایک کام کر رہے ہیں۔ نمبر ایک کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے سینوں سے، ان کے دلوں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ختم کر۔ جس دن کسی مسلمان کا اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ جو لامحدود اور غیر محدود، لامحدود اور غیر مشروط، لامحدود اور غیر مشروط، جس دن حضور علیہ السلام سے کسی بھی امتی کا رشتہ یہ کمزور پڑ گیا، اس دن وہ ایک چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتی ہے، ہم اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2 کہ مسلمانوں کے سینوں سے جہاد ختم کیا۔ ان دو پہ کام ہو رہا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے دلوں سے نہ جذبہ جہاد مانگ کر سکے اور نہ آپ کے سینوں سے حضور علیہ السلام کی محبت کی جو شمع روشن ہے، نہ وہ شمع جو ہے وہ بجھ سکے۔ اللہ کو بہت خوش رکھے۔ یہ جہاد کے انہوں نے کہا کہ قرارداد تعصب پیش ہوئی، اس میں کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بوڑھا پارلیمنٹیرین تھا، جس بوڑھے پارلیمنٹیرین نے کہا کہ دیکھیں آپ پوری دنیا سے قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کر کے آپ ان کو دریا کو سمندر کو تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ یہ بتائیں کہ جو مسلمانوں کے سینے میں قرآن مجید ہے آپ اسے کس طرح ختم کریں۔ لہٰذا یہ بات سننے کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے یہ قرارداد جو ہے ان کی مسترد ہو گئی۔ پھر ایک تھنک ٹینک بیٹھا کہ بھئی کس کا جہاد کا ختم کریں۔ یہ
چلتے 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 ان کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستند حدیث پاک میں، اس حدیث کی بنیاد پہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا، جسے جعلی وسیع یہ پیپر اندر کیا گیا، انہوں نے یہ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں لمبی حدیث ہے، 2 4 6 8 اس میں اضافے بھی ہیں، اور یہ جس میں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اس دنیا میں تشریف لائیں۔ اچھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں، اس میں سے ہمیں جو نشانیاں نکالتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت جو آمد ہے، جو نزول ہے، اس کے بارے میں جو احادیث جو ملتی ہیں مستند ترین، اس میں جو میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو عیسیٰ آنے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم، ان کی والدہ کا نام آمنہ اور ان کی والدہ کا نام مریم ہوگا، ان کے والد جو ہیں وہ بغیر اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ دمشق کی مرکزی جامعہ مسجد کے شرقی کنارے پہ صبح نماز فجر کی ہو چکی ہوگی، اپنا اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ کانوں کی کھڑے ہوں گے اپنا نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ، تو کانوں کی لو تک ہاتھ لے کے جائیں گے کہ اتنے میں وہ دیکھیں گے، آواز آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، زرد رنگ کی 2 چادریں پہنے ہوئے، بالوں سے پانی ٹپکتا ہوا وہ تشریف لائیں گے اور کہیں گے ہماری بھائی انتظار کرو، اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ سیڑھی لائی جائے گی، نیچے تشریف لائیں گے، حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو ایسے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے ان سے آگے مصلی کی طرف دھکیلیں گے کہ نہیں مہدی بھائی نماز آپ پڑھائیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں نبی بن کے نہیں آیا، میں نبی علیہ السلام کا امتی بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کے ان کو سر کر کے معاونت کے ساتھ ان کے تعاون کے ساتھ جہاد کریں گے، دجال کے خلاف، دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ان کی شادی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے بچے ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ مسجد نبوی میں جہاں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں ان کے ساتھ یہ دفن ہے۔ اب ترتیب یہ ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، یہ نبی حضور علیہ السلام کی قبر قطر، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے، ان کے ساتھ جگہ خالی ہے، ان کے ساتھ آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ جائیں مسجد نبوی میں، آپ کو اللہ رب العزت زیارت کروائے، تو اگر آپ کو قدمین شریفین والی جگہ پہ جائیں تو وہ جگہ اتنی پرنور ہے اور اس قدر وہ قیمتی جگہ ہے کہ وہاں پہ درود شریف پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے۔ اگر آپ بالکل سٹارٹ میں بیٹھیں گے تو آپ کو وہ جو حضرت عمر جو سٹارٹ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے، اس کے آگے اس کے اگر پردہ نہیں ہے، جاری ہے پردہ نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو قبر قطر ہے وہ نظر آتی ہے۔ آگے پھر وہ جگہ خالی ہے، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام، آگے حضرت ابوبکر صدیق، اور آخر میں جہاں وہ قرآن مجید پڑے ہوئے ہیں، جب بالکل آخر میں پہلی جو صف ہے وہاں پہ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کے دائیں جانب آپ کو دیکھ رہے ہوئے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ابوبکر تیری قسمت کے کیا کہتے ہیں، کہ جب ساری دنیا سارے لوگ قیامت والے دن اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو تیری قسمت کے کیا کہنے کہ ہر آدمی جب اپنی قبر سے اٹھے گا، اور تیری قسمت کے کیا کہنے کہ تیرے دائیں بھی نبی ہوگا، تیرے بائیں بھی نبی ہوگا۔ اچھا، اب اس میں چونکہ اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ تھوڑی سی تمہید ذرا ضروری ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے جو نشانیاں ہم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہیں، ان میں ایک نشانی جو اس نے بیان کی وہ یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جہاد کریں گے، اس کے دجال کو فتنہ دجال ختم ہو جائے گا، تو غور سے سنیے
کہ ساری دنیا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دجال کو فتنہ ختم کرنے کے بعد ساری دنیا آل اوور دا ورلڈ یہ مسلمان ہو جائے، ساری دنیا مسلمان ہو جائے، کوئی کافر نہیں ہوگا، نہ کوئی ہندو، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ کنفیوشس، نہ بدھ مت، کوئی نہیں ہوگا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ میں اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی تو جہاد کس سے کریں گے؟ تو اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سب تشریف لائیں گے دجال کو فتنہ ختم کریں گے، ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، جہاد ختم ہو جائے گی۔ انگریزوں نے یہ اس حدیث کا یہ ٹکڑا لیا اور انہوں نے کہا ہمیں تو اب سمجھ آئی ہے کہ ہم ایک بندہ پیدا کریں، تیار کریں، ہم اس بندے سے کہیں کہ تو مسلمانہ چلنا چاہ کے یہ گل کہ جہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نا، وہ فوت ہو گئے تھے، میں آ گیا، جڑا حوالہ سی نا حدیث وہ میں آ گیا ہوں، تو میرے آنے سے جہاد ختم، باقی پیسہ خرچ کرنا، لٹریچر چھاپنا، پروپیگنڈا کرنا ہماری حکومت ہے، مسئلے کو بھی تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا۔ انہوں نے اس پہ، ان کے تھنک ٹینک نے اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ پہلے رپورٹیں موجود تھیں، وہ دا ارائیول آف دا برٹش امپائر ان انڈیا، وہ اگر آپ نے کتابوں میں دیکھا پڑھا ہو تو یہ پورا ایک تھنک ٹینک نے باقاعدہ اس حدیث کے بعد ان کو حوصلہ ہوا، انہوں نے دیکھا کہ پورے بر صغیر میں بغیر خاندان کون سا، سب سے پہلے درجے کا بغیر خاندان کون سا، وہ ڈھونڈتے رہے کہ فیملی کو نہیں یار اس میں بھی غیرت ہے، اس میں بھی غیرت ہے، اس میں بھی غیرت ہے، کرتے انہیں کہا یہ مرزا قادیانی کی فیملی ہے، اس میں ہم کرتے ہیں، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ وہ مرزا قادیانی سے انہوں نے رابطہ کیا، تھوڑی سی اس کو عربی کی سوچ کوئی ہلکی پھلکی تھی، فارسی جانتا تھا، اردو جانتا تھا، انہوں نے سے کہا کہ دیکھو بھائی بلینک چیک دیں گے، جتنا پیسہ تم کہو گے پیسہ دیں گے، جتنی زمینیں دیں گے، شہرت دیں گے، کرنا کچھ بھی نہیں، تم یہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، میں آ گیا ہوں، میرے آنے سے جہاد ختم ہے، ہماری 1857 کی جنگ آزادی جہاد ہو رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں، ہماری اسے جان چھوڑو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنی سٹوری، یہ ہے سٹوری۔ میں ایک مناظرے میں گیا تو وہ لڑکا قادیانی ہو گیا، اس نے اپنے ماں باپ نے بڑا کہا کہ نہیں چھوڑو بچے تو کیوں قادیانی، اس نے کہا نہیں یہ آپ بلائیں کسی مولوی صاحب کو جو بڑا مطلب ہے، میں کروں گا مناظرہ، یہ ہے فلاں ہے، تو مولانا رسائل صاحب نے مجھے حکم فرمایا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں ان کے گھر چلا گیا، بڑی امیر کبھی فیملی تھی، بدقسمتی ان کا بچہ قادیانی ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ سے رشتے داروں سے یہی کہتا تھا کہ جو مولوی آئے گا نا اس کو دیکھو میں اس کو 5 منٹ میں کرتا کیا ہوں، ان کا مطالعہ یہ ہے فلاں کا، میں اللہ رب العزت سے استغفار مشید پڑھ کے میں ان کے گھر چلا گیا، گھر گیا تو وہ ساری فیملی ان کے جو مرد حضرات تھے وہ بیٹھنے میں بیٹھے تھے، پیچھے پردہ تھا، پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اب اس کے بڑا وہ فرام بڑا ہوا غرور اس کا کہ جناب دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے، تو شروع ہوا تو میں نے اسے کہا کہ جی بیٹا بتائیں کہ آپ نے بات شروع کرنی یا میں کروں؟ کہنے لگا اندر میں نہیں کرنی، میں نے کہا بتائیں کیا لگا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، میں کہا ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھو بیٹا اردو میں بات کی ہے، آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، میں نے کہا ہو گئے، اب بتاؤ کیا کریں؟ اس کا کام اڑ گیا، اس نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا دیکھو پتر میں نے تمہیں نہ تو کوئی گالی دی، نہ تمہیں کوئی موقع مارا، نہ تمہیں کوئی بدتمیزی کی، تم نے خود کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، میں نے کہا ہو گئے، اب تم کہتے مناظرہ نہیں کرنا۔ اس کے والد نے، چچا نے، تائی نے، اس کی ماں پیچھے سے کہے کہ تم تو ہمیں 2 مہینے سے جینا حرام کیا تھا کہ آنے تو ان کا مولوی یہ کروں گا، فلاں کروں گا، یہ کروں گا، تم کرو مناظرہ۔ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اس نے کہا ہو گئے، آگے چلو، آگے ملتا تھا اس کو جو اس کی ضرورت ہونی تھی وہ مجھے پتا تھا، میں نے کہا ہو گئے، پتہ چل گیا، اب بتاؤ۔ اس نے کہا جی میں نے آپ سے مناظرہ نہیں کرا، میں نے کہا
کہتا جی تھوڑے دل میں ہے باقی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. میں نے کہا یار تم نے میرا دل چیر کے دیکھا جب میں تمہیں کہتا ہوں فوت ہو گئے. کہتا نہیں. وہ بڑی مشکل سے راضی ہوا. اس نے کہا جی میں ایک بات پہ راضی ہوں گا, تسی کہو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, میں کہوں گا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اب اتنی بات ہے سر, اب ان کو بھی پتا ہے. اب دیکھیے نا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں. کس طرح عیسیٰ ہو گیا؟ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, حضور نبی کریم علیہ السلام کو سب عدالت خوشی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے اس قدر امت سے محبت کی ہے. خدا کی قسم میرے ماں باپ قربان, حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ سرکار نے جہاں جہاں عیسیٰ کا ذکر کیا, جہاں جہاں ذکر ساتھ عیسیٰ ابن مریم کا, کہ جنہوں نے آنا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا. کیوں چبڑا ہے کیوں آنا ہے؟ دیکھیں نا, جنہوں نے آنا ہے اس کا نام عیسیٰ, جنہوں نے آنا ہے اس کی والدہ کا نام مریم ہے. تیری ماں میں چراغ بھی ہے, ٹھیک ہے. جنہوں نے آنا وہ بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں. تیرا پوٹنے کا 6 فٹ کا کوڑ ہے, تو تم کس طرح یار بڑے بچوں والی بات ہے. میں جب لوگوں سے کہوں جی کہ ذوالفقار کو فوت ہو گیا, میں آ گیا جی, اور برابر میں ویسے گولی مار دیں. دیکھیں نا تو کس طرح آپ کس طرح کر لیں گے؟ آدمی فوت ہو گیا کہ میں آ گیا, کس طرح آ گیا؟ تمہارا چکر ہی کوئی نہیں. خط کے اوپر لکھا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم. وہ ڈاکیا خط لے کے آیا, خط عیسیٰ علیہ السلام کا. تم نے خط کیوں پکڑا؟ تمہارا گپتا غلط بتاؤ. اب مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ اب اس وجہ نہیں, لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں عیسیٰ ہوں, تو پوچھیں گے. اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں کہ قادیانیوں کی اتنی عقل مر گئی کہ انہوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام جو قبول اس طرح کیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی عقل پہ پڑھے لکھے لوگ, کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن وہ دیکھیں پڑھے لکھا ہونا بات نہیں. اصل بات یہ ہے, میں آپ سب دوستوں بھائیوں بچوں کو سب سے کہوں گا کہ جب بھی آپ نماز کے بعد دعا مانگیں, جب بھی آپ نماز کے بعد دعا مانگیں, تو اللہ رب العزت سے سب سے پہلے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا. یہ ایمان بہت قیمتی ہے, یہ ایمان ایسے نہیں ملتا. اللہ نے دیا ہے, اس کی حفاظت کریں, اس کی حفاظت کریں. قادیانیوں نے بڑے بہت ہی خسارے کا سودا کیا. 19 نمبر جلد ہے قادیانیوں کے روحانی خزانوں کی, 19 نمبر جلد ہے غالباً. اس میں کتاب ہے کشتی روح, اس کا صفحہ نمبر 51, 52, 53, 51, 52, 53. وہ قادیانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ جس میں لکھا مرزا قادیانی نے کہ میں کس طرح عیسیٰ. اب یہ سننے والی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی قادیانی سے بات کریں گے تو قادیانی یہ کہے گا کہ جی ہماری کتابوں میں نہیں ہے. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں, ہر سال جہاں آپ کے یہاں بھی حاضر ہوتا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں تو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں. میرا آج 10-12 سال سے میرا یوٹیوب پہ ڈیلی موشن پہ یہ میرا ویڈیو کلپ ہے, قادیانی میرا کلپ سنتے ہیں, مجھے اس کا جواب نہیں دیتے, مجھے اس کے جواب میں گالیاں دیتے ہیں, اس کے جواب میں مجھے تھریٹ کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ میں تو دینی مدرسے کا تو نہیں پڑھا, میں یونیورسٹی کالجز کا پڑھا ہوں, مجھے آپ سے زیادہ اچھی گالیاں آتی ہیں. گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. میں جو پوچھتا ہوں میرے سوال کا جواب دو. اب مجھے گالیاں دے رہے ہیں. میں نے یہ قادیانی کو کہا آپ بھی سنیے, اور جہاں بھی میں جاتا ہوں میں اپنے ساتھ یہ 5,000 روپیہ ساتھ لے کے آتا ہوں. یہ رب یہ قادیانی میری آواز سنتے ہوں, میرا یوٹیوب پہ ڈیلی موشن پہ جو تقریر ہے, مجھے ٹیلی فون کریں, میرا چیلنج قبول کریں. پوری دنیا میں سنگل ون ایک قادیانی بھی نہیں ہے, اور بچہ ہو, بڑا ہو, عورت ہو, مرد ہو, مربی ہو, غیر مربی ہو, پیڈ ہو, ان پیڈ ہو, سنگل ون ایک قادیانی بھی. بمنا قادیانی جماعت کا سردار مرزا مسرور, ایک سنگل ون قادیانی پوری دنیا میں نہیں ہے جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی. اگر پڑھی ہوں
گالی نہیں دینی، آپ مجھے ٹیلی فون کریں، مجھے ای میل کریں، صرف 1 یا 2 سوالوں کا مجھے ٹیسٹ دے دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ واقعات آپ نے کتابیں پڑھی ہیں. آپ مجھ سے آ کے 5,000 روپئے کا انعام دے دیں. اس میں کون سا بڑا کام ہے؟ کتابیں تمہاری ہیں، تم نے پڑھنی. مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنا تو آسان کام نہیں ہے. اس کی 2-3 کتابیں پڑھنے بندے کی شکل پرویز مشرف جیسی ہو جاتی ہے. ہر جملے پہ توہین، ہر جملے پہ توہین. کتنا دوشی پڑھیں گے، کتنا استغفار کریں گے. یہ ہماری قسمت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا دوشی کے صدقے کہ ہمارے چہروں میں ان کی تحریریں پڑھنے کے بعد کوئی کالک نہیں لگی. ہمیں دوشی کی برکت بچا گئی، استغفار کی برکت بچا گئی. ایک سنگل ون قادیانی بھی نہیں. میں جب بھی احمد بھائی میرے بھائی ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، یہ لے کے ہیں ساتھ عدنان بھائی فیس بک پہ بڑے متحرک ہیں. احمد بھائی جانتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی مناظرہ ہوتا ہے میں احمد بھائی کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. تو میں جب بھی کسی قادیانی سے بھی مناظرہ کرتا ہوں تو پہلا سوال میں ایک ضرور کرتا ہوں، وہ آپ بھی سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ بھی کیجیے گا. تو جو بھی قادیانی آتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی پہلے میں نے ایک سوال کرنا ہے، اس کے بعد جو تم سوال کرو گے اس پہ میں کروں گا. کہنے لگے جی بتائیں. میں نے کہا کہ مناظرہ شروع کرنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتنی کتابیں پڑھی؟ وہ کہتا ہے کہ 5. میں کہا باقی میرے پیوں نے پڑھی؟ گھر سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہو. اس کی 100 کے قریب بکس ہیں، یعنی وہ روحانی جو شیطانی خزائن ہیں اس میں 83 بکس ہیں. 83 کے بعد وہ ملفوظات ہیں، مکتوبات ہیں، مکتوبات ہیں، اس میں مجموعہ اشتہارات ہے، ایک وہ تذکرہ ہے. اس سے ٹوٹل وہ 100 کے قریب بن جاتی ہیں. ایک قادیانی میں نے پوری دنیا جس نے ساری کتاب کسی قادیانی سے پوچھ. اچھا اپنی بات سنیں، آپ کسی قادیانی سے مل رہے ہیں، کسی قادیانی اسے کہو یار 5,000 نہیں، میں آپ کو 10,000 روپے انعام دیتا ہوں. مرزا قادیانی کی کتابوں کے نام بتا دوں، ان کو ناموں کا بھی نہیں پتا. یہ دلچسپ بات ہے. اور گھر سے آگے مناظرہ کرنے کے لیے یہ ہے ان کی ایپ. تو قادیانی کو پتہ نہیں. اب وہ کشتی نو کا صفحہ نمبر جو 51 52 اس میں مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ مرزا قادیانی نے کہا، اس سے پوچھا گیا تم کس طرح عیسیٰ ہو؟ اس نے کہا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، مجھے یہ الفاظ کہتے ہوئے میرا دل زخمی ہوتا ہے. لیکن مجھے اپنا کیس سمجھانا آپ کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب اسلامی قربانی اس کے پوری نے لکھا کہ ایک دفعہ مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھ پہ یہ حالت طاری ہوئی کہ نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹرکورس کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں میں پریگننٹ ہوا، حاملہ ہوا. پھر کہتا ہے یہ 10 مہینے میری پریگننسی رہی، 10 مہینے میں حاملہ رہا. آپ کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں، علم حیوانات میں بے شمار کتابیں مل جاتی ہیں. یہ ہاتھی پہ، شیر پر، مگر شیر پر، چیتے پر، یہ بندر پہ، گھوڑوں پہ، سب پہ. تو یہ ان کے حالات لکھے ہوتے ہیں کہ جانور کس طرح کیا کیا. علم حیوانات انسان کا بھی آپ علم ہے. انسانوں کے ہاں جو حمل رہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 9 مہینے. ایک دن بھی اوپر جائے تو ڈاکٹر حضرات اگر نارمل کیس نہیں ہوتا اس کو سرجری کر دیتے ہیں. کھوتی کے ہاں 10 مہینے کا حمل ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو خود لکھا انہوں نے، اور یہ اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنانا تھا. اس نے کہا کہ 10 مہینے میری پریگننسی رہی اور اس کے بعد مجھے درد ذیل ہوئی اور اس کے بعد میرے بچوں میں نکلا میں شرح. یہ ہے وہ سٹوری کشتی نو. کبھی اس طرح بندے پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح اللہ رب العزت پہ الزام لگاتے ہیں. یہ ہے ان کا کہ میں اس طرح حصہ پیدا ہوا. یہ میں آپ کو صرف کہنے کا مطلب تھا کہ یہ ایک چیز بتائی ہے. اس کے بعد قادیانیوں نے جو بکواس اللہ رب العزت کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی شان میں جو توہین کیا، خدا کی قسم دل نہیں کرتا آپ کو جملہ بتانا.
حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین، حضرت علی کرم اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اس کے بعد قرآن مجید، اس کے احادیث کا جس کا مذاق اڑایا، یہ ایک لمبا ایک آپ نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں آن پہنچ۔ اب ان قادیانیوں کا جو کفری عقائد ہیں، اس پہ ہمارے ملک میں کئی دفعہ تحریک بھی چلی، تحریکیں بھی چلتی رہی اور بہت کچھ ہوا، پمفلٹ، لٹریچر، کتابیں، سارا کچھ ہوا، لیکن پاکستان بننے کے بعد کا قسم کی ہمیں کوئی ان کی سرپرستی انگریزوں نے کی۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے جو سیکولر حکمران تھے وہ ان کی سرپرستی کرتے رہے، یہاں پہ ان کو بسا دیا اور یہ لٹریچر تقسیم کرتے تھے، پمفلٹ، اس میں سارا کچھ چلتے 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 ہوا یہ کہ 1974 میں 1953 کی تحریک ختم وہ چلی، جس میں صرف لاہور شہر میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے بعد اتنے اس میں واقعات ہیں ایمان و فروغ، کیونکہ وہ میرا موضوع میرا اور ہے کبھی سے ہی۔ اس کے بعد بھی کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی، پھر 1974 آیا۔ یہاں سے میں آج کا اپنا موضوع شروع کرتا ہوں کہ 1974 میں 29 مئی کی بات ہے کہ نشتر میڈیکل کالج کا ایک بچوں کا وفد جو تھا سیر کرنے کے لیے یہ ملتان سے پشاور گیا۔ راستے میں یہ اسٹیشن اب چنا روڈ کہتے ہیں، یہ رپور ریلوے اسٹیشن تھا، تو یہاں پہ گاڑی کھڑی ہوئی، یہاں پہ مرزا طاہر جو تھا یہ قادیانی جماعت کا سربراہ، چوتھا سربراہ مرزا طاہر۔ اچھا، مرزا طاہر کا ذکر آیا، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، مرزا طاہر کی ایک چھوٹی سی آپ کو بات سنا دوں۔ قادیانی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم پوری دنیا میں پھیل گئے، کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہیں، ہم پوری دنیا میں پھیل گئے۔ قادیانی جماعت جو ہے اس کو ریورس گیئر لگ چکا ہے، اور ریورس گیئر لگا آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ لوگ یہاں سے سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد آپ حضرات اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور جا کے آپ کا ہم سے حکم نبوت کا کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس سے چراغ چلتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تو 7 ستمبر سے پہلے غالباً 5 سپتمبر یا 3 سپتمبر کو لاہور میں بادشاہی مسجد میں ایک بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، جس میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین، تمام اکابر فکر کے، بریلوی مسلک کے، اہل حدیث مسلک کے، دیوبندی مسلک کے، یہ سارے بزرگ اکٹھے وہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ نے تقریر کرتے ہوئے جملہ فرمایا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خدشہ تھا کہ اگر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو ممکن ہے یورپی ممالک، مغربی ممالک پاکستان کی اقتصادی امداد جو ہے کہ پابندیاں لگا دیں، امداد بند کر دیں۔ تو اس خطرے کے پیش نظر کہ پھر ملک دیوالیہ نہ ہو جائے، تو اس کے بعد ایک وفد بنا۔ اس وفد کو حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھئی آپ عرب ممالک کا دورہ کریں اور ان کو جا کے بتائیں کہ اگر پاکستان پہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد اگر پابندیاں لگتی ہیں تو آپ ہماری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف علماء کرام مشائخ حضرات ہیں، ہمارے اکابرین جب مختلف اسلامی ممالک میں گئے اور حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ کی جو ترتیب تھی وہ کہیں لگی حضرت شاہ فیصل رحمۃ اللہ جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، ان سے ملے، کہ ان سے ملے، سارے صورتحال انہوں نے تعاون کا یقین دلایا، انہوں نے عمرہ کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مسجد نبوی میں۔ اس کے بعد رات کو سوئے تو ان کو خواب آیا، اور یہ خواب انہوں نے سنایا بادشاہی مسجد میں غالباً 3 یا 5 سپتمبر 1974 کو، اور انہوں نے خواب بیان کر کے یہ کہا کہ جب میں مسجد نبوی میں گیا، دروشی پڑھا، وہاں میں رات کو میں سویا تو میرے خواب میں مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف اور فرمایا، کہا عبداللہ مولانا درخواستی کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
کا بیٹا پاکستان جا کے یہ اعلان کر دو